ناظرین بڑھتے ہیں، ہمارے دو بیورو چیفز ہمارے ساتھ موجود ہیں، طارق چودھری صاحب اسلام آباد کے بیورو چیف ہیں آج نیوز کے، اور فرزانہ علی صاحبہ آج نیوز پشاور کی بیورو چیف ہیں۔ ان سے کچھ ہم معاملات لیں گے کہ ٹھیک ہے سیاستدان تو بات کرتے ہیں، ان کے دعوے ہوتے ہیں، خبر وہ کیا دیکھ رہے ہیں، کیا ان کو نظر آ رہا ہے، بات کرتے ہیں۔ طارق چودھری صاحب اور فرزانہ علی صاحبہ، آپ نے بیرسٹر صاحب کی گفتگو سنی، میں طارق چودھری صاحب سے پہلے سوال کروں گا۔ طارق صاحب بتائیے کہ جو ذرا مجموعی صورتحال ہے اس پہ روشنی ڈالیں، اسلام آباد میں دن بھر کیا رہا، اگر آپ 1-2 منٹ میں ریکیپ کر سکیں، اور اس وقت جو ہے رات کے اس وقت 10:11-12 ہو چکے ہیں، کیا صورتحال ہے اسلام آباد کی؟ جی دیکھیں جی، اس وقت جو سچویشن ہے نا جی، وہ جو دوپہر کو کچھ کارکن جو تھے ان کی تعداد میں جائے بغیر جو ڈی چوک تک گئے تھے، اور وہاں کچھ جپیں شپیں بھی ڈالی گئیں جو فوج کے اہلکار تھے کنٹینر پر۔ اس کے بعد سے 2-3 دفعہ بڑا ہیوی شیلنگ ہوئی اور بڑا جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک آپریشن ہوا، اور اس کے بعد جو اب کارکن ہیں وہ آپ کو واقف ہے کہ اسلام آباد سے بلوریا سے، تو ڈی چوک سے کوئی تقریباً 2-3 کلومیٹر دور کلثوم انٹرنیشنل ہاسپٹل ہے، اس سے پیچھے جو ہے دھکیل دیا گیا، اور اس وقت کی سچویشن یہی ہے۔ جہاں تک تعلق ہے گنا پور صاحب کا اور سابق خاتون اول کا بشرا صاحبہ کا، ان کا کنٹینر جو ہے وہ اس وقت جو ہے ایگزیکٹلی پرنس اسپتال کے پاس جو جنکشن ہے، جو فیصل ایونیو کا، جناب ایونیو کا، اس کے پاس موجود ہے۔ تو اس وقت کی سچویشن جو ہے آن گراؤنڈ یہ ہے۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ اب آگے کیا ہوگا، تو اس وقت بھی اطلاعات یہ ہے کہ ساتھ ساتھ گرفتاریاں بھی جاری ہیں، جو بندہ قابو آتا ہے پولیس کے یا دیگر اداروں کے، اور اس کے علاوہ شیلنگ وغیرہ بھی جاری ہے، اور شیلنگ چونکہ بالکل ہمارے آفس کے سامنے شہید ملت جو میٹرو اسٹیشن ہے، تو اس لیے ہم اس ساری چیز کے وٹنس ہیں۔ تو یہ کاروائی جو ہے میں سے پہلے فرزانہ کی صاحبہ کی طرف جاؤں، یہ بتائیں کہ شیلنگ میں کوئی پوز آیا، وقفہ آیا؟ کہ صبح سے سن رہے ہیں کہ جی شیلنگ جاری ہے، کوئی کہہ رہا تھا کہ جی پتہ نہیں کتنے ہزار شیل، ابھی یہی بتا رہے تھے کہ 40,000 شیل جو استعمال ہو چکے ہیں حکومت کی جانب سے، بیرسٹر صاحب جیسے دعویٰ کر رہے تھے۔ جی سر، بیرسٹر صاحب کے تو اپنے اعداد و شمار ہے، میں ان کو چیلنج نہیں کر سکتا، لیکن یہ ہے کہ جو شیلنگ ہے وہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ مسلسل ہو۔ جب کوئی کارکنوں کا ہجوم یا ان کا جتھا آگے بڑھتا ہے، اور جو مقام اپنے طور پر اداروں نے طے کیا ہوتا ہے کہ اس سے آگے کسی کو نہیں آنے دینا، تو پھر وہاں سے ریٹیلیشن ہوتی ہے اور ان کو پیچھے دھکیلا جاتا ہے، تو وقفے سے شیلنگ ہوتی ہے۔ اور وہ 40,000 ہوئے ہیں یا 50,000 ہوئے ہیں، یہ ظاہر ہم اور آپ نہیں کہہ سکتے۔ اچھا فرزانہ صاحبہ، جو خیبر پختونخوا ہے آپ کا صوبہ، جہاں پر آپ اس کے مرکز میں بیٹھی ہیں، وہاں پہ اس صوبے نے ہر اول دستے کا کردار ادا کیا اس پورے لانگ مارچ میں۔ اچھا، حکومت فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے الزام لگایا جا رہا ہے کہ جی بے پناہ جو ہے صوبائی وسائل کا استعمال ہوا ہے، کچھ روشنی ڈال سکیں گی کہ کیا صورتحال رہی ہے؟ جی بہت شکریہ۔ بالکل اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ وسائل کا استعمال ہوا ہے، اور وہ بارہا ہمیں دکھائی بھی دیا ہے۔ یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے، ہمیشہ ہی ہوتا رہا ہے۔ مشینری بھی جو آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہے، اگرچہ دعوے یہ کیے جاتے ہیں کہ یہ کرائے پر لی گئی ہے، لیکن پھر نظر آ جاتی ہے۔ اسی طرح 1112 کی گاڑیاں بھی آپ کو ہمیشہ نظر آتی ہے۔ کل پرسوں بھی ہم دیکھتے رہے، ایون کہ جو شیلنگ سے لوگ زخمی بھی ہوئے، ان کو بھی 1112 کی گاڑیوں کے ذریعے مختلف ہسپتالوں میں منتقل کیا گیا۔ تو چیزیں سرکاری وسائل تو استعمال ہوتے ہیں۔ اچھا پھر یہ دیکھیں نا، پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ جب جی وزیر اعلیٰ صاحب چلیں گے، جب وزراء چلیں گے، جب ایم پی ایس چلیں گے، تو ظاہر ہے ان کی گاڑیاں بھی ہوں گی، ان کے لوگ بھی ہوں گے، اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو استعمال ہو رہی ہوتی ہیں۔ بہت ساری اطلاعات یہ بھی آئیں کہ جو ماسک لیے گئے یا بہت سارا سامان لیا گیا، اس کے فنڈز بھی پرووائڈ کیے گئے۔ پھر ہر ایم پی اے کو، پھر جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو بھی، انصاف اسٹوڈنٹس فیڈریشن کی بات کر رہی ہوں، ان کو بھی سب کو فنڈز دیے گئے ہیں۔ تو ظاہر ہے یہ فنڈز کہاں سے دیے گئے ہوں، تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ آپ نے ہمیشہ دیکھا، اور کل پرسوں تو سب نے، ساری دنیا نے دیکھا کہ مین پاور جو ہے وہ پختونخوا سے ہی آئی ہے۔ اب لوگ یہ کہے، جیسے آپ شیلوں کے بارے میں پوچھ رہے تھے کہ کتنے شیل چلائے گئے، تو میں لوگوں کے بارے میں بھی یہی ہے کہ ہمیں جو اطلاع ملی تھی وہ یہی تھی کہ جب ہمارا یعنی کہ پشاور کا قافلہ آ رہا تھا تو 26,000 لوگ تقریباً ان کے ساتھ تھے۔ پھر اس کے بعد ساؤتھ کا قافلہ ان کے ساتھ شامل ہوا، پھر اس کے بعد دیکھیں تو ہزارہ کا قافلہ بھی شامل ہوا، تو تعداد کافی بڑھ گئی۔ اب لوگوں کو گنا تو نہیں جا سکتا، لیکن آنکھوں نے دیکھا کہ انبیلیویبل مناظر تھے اور کافی تعداد میں لوگ تھے۔ آج اگرچہ ان کی تعداد کم تھی، کیونکہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جب 26 نمبر پر جہاں تک مطلب ہم نے آنا تھا،
اسلام آباد موڑ تک یا 26 نمبر تک ہم نے دیکھا کہ پھر بہت سارے لوگ جب یہ شیلنگ ویلنگ اور یہ چیزیں زیادہ ہونے لگی تو بہت سارے لوگ واپس بھی مڑ گئے تھے. لیکن بہرحال ایک بہت بڑا نمبر ہے. اچھا یہ بڑی دلچسپ بات ہے فرزانہ صاحبہ کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وفاقی حکومت جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ آبسٹیکلز کھڑی کر رہی ہے, سڑکیں بند کر رہی ہے, کھول رہی ہے, اور ایک صوبائی حکومت جو ہے کھول رہی ہے, ایک بند کر رہی ہے وفاقی حکومت, اور صوبائی حکومت جو ہے یہ بھی آئرونک ہے کہ ہماری حکومتیں یہ کام کر رہی ہیں. لیکن طارق صاحب ایک اور بات جو ہم سن رہے ہیں بہت زیادہ کہ رات گئے, مطلب رات تو ہو چکی ہے اور ذرا رات ڈھل جائے تو کوئی آپریشن کی آپ وہ توقع کر رہے ہیں, کسی بڑے پیمانے پہ آپریشن ہو کوئی, اور اس کی نوعیت کیا ہوگی؟ دیکھیں میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ گرفتاریاں بھی ہو رہی ہیں, تصدیق بھی کی ہے انٹیریئر منسٹر صاحب نے, اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ابھی اور بھی کوئی اگر بندہ جو مقررہ حد ہے اس سے آگے بڑھے گا تو گرفتار کیا جائے گا. تو گرفتاریاں تو ہوں گی ڈیفینیٹلی. اب آپریشن سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی ہلہ بول کر جو مین شخصیات ہیں ان کو گرفتار کر لیا جائے گا تو وہ میرا خیال ہے ابھی ایسی کوئی کم از کم سنگن مجھے نہیں ملی. لیکن جو ورکرز ہیں, جو کارکن ہیں, جو کہ ادھر ادھر کونوں خدر میں موجود ہیں, دیکھیں اس صورتحال یہ ہے کہ ایک بڑی ہیومن ٹچ ہے اس بات کا کہ لیڈر کا جو ہے وہ اپنے کنٹینر میں موجود ہے یا اپنے پراڈو یا بڑی ایس یو ویز میں موجود ہیں. لیکن میں اس وقت آپ کو فوٹیج دے سکتا ہوں کہ ہمارے دفتروں میں پلوریا کے برآمدوں میں سینکڑوں کی تعداد میں کارکن جو ہے سخت سردی میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور یہاں مارکیٹیں بند ہیں, کوئی کھانے پینے کی اشیاء انتظامیہ ہی نے مارکیٹس بند کرائیں, اور وہ مطلب ہے کہ ظاہر ہے کہ خورد و نوش کا مسئلہ ہوا ہوگا, تیل کی قلت ہوئی ہے. لیکن فرزانہ صاحب ایک اور کارکن بیٹھے ہوئے ہیں جی اس کے باوجود سخت حالات کے باوجود پی ٹی آئی کے کارکن ڈٹے ہوئے ہیں. فرزانہ صاحب ایک اور بات جو نہیں ہے اس کم از کم اس احتجاج میں, وہ یہ کہ بشرا بی بی صاحب کی سیاست میں لوگ کہنے کہ انٹری باقاعدہ طور پہ ہو گئی ہے, پشاور میں موجود تھی, کس قسم کا انہوں نے کردار ادا کیا احتجاج کو منظم کرنے میں, کیا ان کا رول رہا, کیا وہ تھا, کچھ روشنی ڈالیں گی؟ دیکھیں میرا خیال میں ان کی ایک زبردست قسم کی لانچنگ ہوئی ہے, اور ورکرز کا ان کے اوپر اعتماد بھی ہے, کیونکہ ہم نے دیکھا کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا الیمین گنڈاپور جس طرح پچھلے 2-3 دفعہ معاملات ہوئے تو ورکرز کا ان کے اوپر بالکل اعتماد نہیں تھا. اور ابھی بھی کئی مناظر ہمیں آج کے بھی نظر آئے ہیں کہ ان کی گاڑی کو کس طرح انہوں نے ابھی بھی گھیر کے رکھا ہوا ہے کہ ان کو کہیں جانے نہیں دینا, اور مختلف جگہوں پر ہم نے یہ دیکھا کہ ان کی گاڑی کو انہوں نے گھیر کے رکھا ہوا تھا کہ ان کے لیے نکلنا مشکل ہو رہا تھا. تو ایسی صورت میں بشرا بی بی صاحبہ نے بہت اچھی طرح سے اس چیز کو لیڈ کیا. پہلے بھی یہ اشارے مل رہے تھے کہ جب انہوں نے لوگوں سے خطاب کرنا, مجھے فرزانہ صاحبہ مجھے خطا کلامی کرنی پڑی, کان میں مجھے ڈانٹا جا رہا ہے کہ پروگرام اوور شوٹ کر رہا ہے یہ سیگمنٹ. میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں طارق صاحب آپ کا بھی, اور فرزانہ صاحبہ آپ کا بھی. ناظرین وقفہ لیتے کے بعد اسی موضوع پہ ہم مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ سینئر سیاستدان مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب ہوں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا.